قدوس ہے خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ 4 باب 1 تا 11 آیت مقدسہ۔ اس وقت رویا میں یوحنا نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور نرسنگے کی سی جو پہلی آواز میں نے اپنے ساتھ بولتے سنی تھی، وہی کہتی ہے کہ یہاں اوپر آ جا، تو میں تجھے دکھاؤں گی کہ ان باتوں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور فوراً میں وجد میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ دیکھنے میں سنگ یشب اور لال کاسا ہے، اور ایک دھنک جو دیکھنے میں زمرد کی سی ہے اس تخت کے گرد ہے، اور اس تخت کے آس پاس 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر سفید پوشاک پہنے ہوئے 24 بزرگ بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں اس تخت سے نکلتی ہیں، اور 7 چراغ اس تخت کے آگے جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اور اس تخت کے سامنے بلور کی مانند شیشے کا ایک سمندر ہے، اور تخت کے بیچوں بیچ اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جو آگے پیچھے آنکھوں سے بھرے ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا بچھڑے کی مانند، اور تیسرے کا چہرہ آدمی کا سا ہے، اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی طرح، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور وہ چاروں طرف اور اندر آنکھوں سے بھرے ہیں، اور وہ رات دن یہ پکارنے سے باز نہیں آتے کہ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب بھی وہ جاندار اس کی بزرگی اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ ہے، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑیں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ ہے، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہی اس لائق ہے کہ تمجید اور عزت اور قدرت پائے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزوں کو خلق کیا، وہ تیری مرضی سے تھیں اور خلق ہوئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 150 جماعتی جواب: ہیلیلویا، ہیلیلویا، خداوند کی اس کے مقدس میں حمد کرو، اس کی قوت کی فضا میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے باعث اس کی حمد کرو، اس کی حشمت کی کثرت کے باعث اس کی حمد کرو۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا، ترئی کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، سارنگی اور بربت کے ساتھ اس کی حمد کرو، خنجریوں اور رقص کے ساتھ اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور ارغنوں کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا، جانجوں کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، جانجوں کی جھنجھناہٹ کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، ہیلیلویا۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 11ویں سے 28ویں آیت۔ میرا روپیہ تو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دیا؟ اس وقت جب لوگ سن رہے تھے تو یسوع نے ایک تمثیل کہی، اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا، اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو گیا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا ان کو دیے، اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو۔ لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے،
اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، دیکھ اپنا امنا جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں، جب تو جانتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں، اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا، اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں۔ تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے ان سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اس سے لے لو اور اسے اس کو دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کرو۔ جب وہ یہ باتیں کر چکا تو یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔